السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مدینہ کی خاموش رات، صحرا کی ٹھنڈی ہوا اور ایک ایسی ہستی جن کا نام پوری انسانیت کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ہستی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا انہیں آخری نبی کے طور پر جانتی ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے بہت کم لوگ تفصیل سے جانتے ہیں، اور وہ ہے ان کی ازواج مطہرات کی زندگی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام کیا تھے اور ہر شادی کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ جب ہم تاریخ اور مستند اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، جنہیں اسلام میں امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ یہ شادیاں عام لوگوں کی طرح نہیں تھیں، ان میں حکمت، معاشرتی اصلاح اور انسانیت کے لیے سبق پوشیدہ تھا۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان عظیم خواتین کی زندگی کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور سب سے زیادہ عرصہ ساتھ رہنے والی زوجہ تھیں۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک معزز، مالدار اور باعزت خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا اور وہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی دیانتداری اور سچائی سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ یہ وہ شادی تھی جس میں محبت، احترام اور وفاداری کی اعلیٰ مثال نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی۔ جب پہلی بار غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت بنی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال
مکہ میں ہوا اور وہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی کھو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی کی۔ یہ تھیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھیں جن کے شوہر کا انتقال حبشہ کی ہجرت کے بعد ہوا تھا۔ وہ عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھیں۔ یہ شادی دراصل ایک بیوہ مسلمان خاتون کی کفالت اور حفاظت کے لیے کی گئی تھی۔ حضرت سودا نہایت سادہ مزاج اور نیک خاتون تھیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دین کی خدمت میں زندگی گزاری۔ اس کے بعد وہ نام آتا ہے جسے اسلام کی تاریخ میں علم اور دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت ذہین، باعلم اور فقیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ہزاروں احادیث روایت کیں، اور بہت سے صحابہ بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں انہیں ایک عظیم عالمہ اور محدثہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے شوہر جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں وفات پا گئے تھے، جس کے بعد وہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند تھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو قرآن سے خاص محبت تھی، اور کچھ عرصہ قرآن کا محفوظ نسخہ بھی ان کے پاس رکھا گیا تھا۔ پھر آتی ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ غریبوں محتاجوں کی بہت مدد کیا کرتی تھیں۔ ان کا نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں اور مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت
زینب بنت جیش رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ یہ شادی ایک خاص معاشرتی اصلاح کے لیے تھی، کیونکہ ہر معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس غلط رسم کو ختم کیا اور اس کے ذریعے واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ وہ ایک نہایت سمجھدار اور صابر خاتون تھیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ جنگ کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں بہت تکلیف برداشت کی اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک معزز مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ یہ شادی ایک قبیلے کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا سبب بنی اور اس کے بعد اس قبیلے کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں جو اس وقت اسلام کے سخت مخالف تھے۔ حضرت ام حبیبہ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں، جہاں ان کے شوہر نے بعد میں اسلام چھوڑ دیا۔ اس مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور انہیں عزت اور تحفظ دیا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے۔ وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور انہیں عزت و احترام دیا۔ آخر میں ذکر آتا ہے حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کا۔ وہ آخری خاتون تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ وہ نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان تمام ازواج مطہرات کو اسلام میں امہات المومنین کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی زندگیوں میں صبر، علم، قربانی اور دین کی خدمت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں کسی ذاتی خواہش کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان میں بیواؤں کی کفالت، قبائل کے درمیان تعلقات بہتر بنانا اور معاشرتی اصلاح جیسے عظیم مقاصد شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان دنیا بھر میں ان عظیم خواتین کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماؤں کی طرح عزت دیتے ہیں۔ جب ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات اور ہر عمل انسانیت کے لیے سبق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام سن کر دلوں میں محبت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔